اور انڈیا کے لیے مودی کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کی زوال کی کیفیت مودی کے ستاروں میں ظاہر بات ہے، انڈیا میں بہت سے ستارہ شناس ہیں، ان کو اس بات سے اتفاق کریں گے اس وقت مودی کا گھر جو ہے وہ 56 پر ہے، اور 56 کا گھر اس وقت جا کر 71 تک، یہ جو گھر ہے 56 سے لے کر 71 تک جو جتنے گھر ہیں انڈیا کے اندر کافی مسائل ہوں گے، اور مسلمان عیسائی اور اپنے جو ہماری جو سکھ برادری ہے ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گے، اور پنجاب سے یا مختلف علاقوں سے نئی تحریکیں اٹھیں گے، اور انڈیا کے لیے اندرونی چیلنجز بہت زیادہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور انڈیا کے لیے بہت زیادہ زوال کی کیفیت ہوگی۔ اندرونی معاملات کی وجہ سے انڈیا کے جو عالمی امیج ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا، بہت بدنامی ہوگی، اور عالمی سطح پر انڈیا کے لیے رسوائی مشکلات اور پرابلم رہیں گے۔ ہاں اس کے کچھ دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، عرب ممالک کے ساتھ انڈیا اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی بہتر کر سکتا ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی بہتر کر سکتا ہے، البتہ سری لنکا، چائنا، پاکستان اور اسی طرح بہت سے ایران اور بہت سے ممالک ہے، اور روس سے بھی کافی حد تک انڈیا کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے، یا خراب نہ بھی ہو تو کسی حد تک جو ہے وہ جس انداز سے ان کی محبت تھی وہ کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یقینی طور پر انڈیا کے مودی کی غلط فیصلوں کی وجہ سے انڈیا کے لیے اندرونی چیلنجز بڑھیں گے اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ البتہ فی الحال میں کم از کم 2020 میں انڈیا اور چائنا کی کوئی جنگ نہیں دیکھ رہا ہوں، اور آپس کی جو سرحد کی جو معاملات ہوں گے جیسے پاکستان اور انڈیا کے ہوں گے، اسی طرح اس سرحد میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی حادثات واقعات کی نشاندہی ضرور ہے۔ باقاعدگی سے کوئی جنگ انڈیا چائنا یا انڈیا پاکستان کی میں بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں۔ البتہ انڈیا کی شرارت پاکستان کی طرف کچھ ہو سکتی ہے، اس کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، البتہ اس کے لیے بھی جنگ کی صورت نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ سرحدی علاقوں میں معاملات تھوڑے سے خراب ہونے کا امکان موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی بڑی جنگ ہو یا کوئی بڑا نقصان ہو پاکستان اور انڈیا کی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں حالات سرحدوں میں خراب رہیں گے جیسے جیسے یہ جو سال آگے بڑھتے رہیں گے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں ابھی اس بات پر قائم ہوں، 2025 کے درمیان انڈیا اور پاکستان اور کشمیر اور چائنا کے درمیان ایک خون ریز تصادم کی طرف بڑھیں گے، اور یہ سلسلہ 2022 اور 2023 سے شروع ہو جائے گا، اور 2025 کا جو سال ہے وہ عروج پر ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کشمیر کی آزادی کی طرف زبردست طریقے سے، اور بہت سے انڈیا کے علاقے جو ہے وہ انڈیا کی حکومت سے الگ ہو جائیں گے، اور الگ ریاستیں اپنے نئے نام کے ساتھ، نئے جنڈر، نئے قومی ترانوں کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، اور کشمیر پاکستان کے حصہ بنے گا۔ وقتی طور پر تھوڑی عرصے کے لیے کشمیر کو جو ہے وہ ایک الگ موقع دیا جائے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ ریفرنڈم کے ذریعے کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور اسی طرح لداخ اور وغیرہ جو بہت سے علاقے ہیں وہ چائنا کی طرف چلے جائیں گے، اور کرگل اور یہ جو علاقے ہیں کرگل وغیرہ ہے یہ بھی پاکستان اور بلتستان، گلگت بلتستان کے ساتھ ضم ہو جائے گا، اور آنے والے وقت میں نئے نقشے بنیں گے، نئے جغرافیائی حدود معین ہوں گے، نئی سرحدیں بنیں گے، نئی تجارت، نئے دوست، نئے ملک وجود میں آتے ہوئے نظر آتا ہے، اور بہت سے زیادہ عالمی سطح پر میں کافی مشکلات دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی وہ دعا بھی نہیں کرتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ظلم کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یا دنیا کے اندر، اس کی خاتمے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔